My dear children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peace be upon you. Home tutor is with you. We are going to start Ruku number 25 of Surah Baqarah. As usual, I will recite first ayah of Ruku number 25 of Surah Baqarah, then Urdu translation I will read. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Hajju ashharum malumatun faman faraza fihinnal hajja fala rafasa ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. تو یہ فرسٹ رکو تھا آف رکو نمبر 25. یہاں سے یہ اس کا ترجمہ. حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے تو پھر حج کے دوران وہ نہ تو کوئی عورت سے شہوانی کام کرے. یہ دوبارہ سے اب یہ حج کے مہینوں میں بتایا جا رہا ہے. پہلے روزوں کے بارے میں بتایا تھا, اب یہ حج کے بارے میں بتا رہا ہے. اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا کرے. ہاں اگر کوئی نیک کام کرو گے تو وہ اللہ کے علم میں ہوگا. یعنی کہ ہمیں جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے, عورتوں کے ساتھ کوئی فعل بھی نہیں کرنا چاہیے. سفر حج کے لیے راستے کا خرچہ ساتھ لے جاؤ, اور سب سے بہتر سامان سفر پرہیزگاری ہے. اس لیے اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل یعنی تجارت بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم حج کو جاؤ تو اپنا کھانے پینے کا سامان لے جاؤ. شکار کرنا تو منع ہے, آگے آئے گا, لیکن مچھلی کا شکار یا سمندر میں جو شکار کرنا جو ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ کر سکتے ہو. ساتھ ساتھ اگر تم حج کے راستے میں جاتے ہوئے تجارت بھی کرنا چاہتے ہو, کوئی چیزیں اپنا بیچنا خریدنا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے, ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. پھر جہاں سے اور سب لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے معافی مانگو. یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اللہ اپنے گناہوں کی اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو. یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اہل عرب جو عرب کے لوگ تھے اس زمانے میں حج سے فارغ ہو کر مینا میں جلسے کرتے تھے, جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی ڈینگیں مارتے تھے. یعنی کہ میرے باپ یہ تھے, میرے دادا یہ تھے, میرے پردادا نے یہ کیا, شیر مارا, ہاتھوں کیا, اور دنیا بھر کی باتیں جو ہیں وہ کرتے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ باتیں نہیں کرو, بلکہ اب اللہ کو یاد کرو اسی دل سے, اسی توجہ سے, اسی محبت سے. اسی طرح اب اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی, اور آگ کی سزا سے ہمیں بچا. یہ جو ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں جب آخری رکعت میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں, تو ربنا آتنا فی الدنیا, ربنا اے ہمارے رب, آتنا ہمیں دنیا میں بھلائی دے, آتنا فی الدنیا ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرتی, سو آخرت میں بھلائی دے.
وقینا عذاب النار، اور آگ کی سزا سے بچا. عذاب مین سزا، اوکے. وقینا عذاب النار، اور آگ کی سزا سے ہمیں بچا. تو یہ دعا ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تجھے دینا ہے مجھے دنیا میں ہی دے دے، میں بہت پریشان ہوں، تو وہ نہیں مانگنا چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی ہے اس پہ. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، یعنی کہ جب یہاں دنیا میں زندہ ہیں اس وقت بھی، اور جب مرنے کے بعد روز حشر میں اٹھائے جائیں گے اس کے بعد بھی. اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، یعنی کہ جو گنتی کے چند دن یعنی کہ جو حج کے اور عمرے کے دن ہیں. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ ایام تشریق میں منا سے مکے کی طرف واپسی چاہے 12 ذی الحج کو ہو یا 13ویں تاریخ کو، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو کوئی کچھ زیادہ ٹھہر کر لوٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی کہ اگر تم 2 دن سے زیادہ بھی ٹھہر جاؤ تو پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، بشرطے کہ عبادت کرتے رہو، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ گزارے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک دن اس کے سامنے تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یعنی کہ یہ یقین رکھنا چاہیے ہمیں کہ لازم ہی ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں، ہمیں اس وقت تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے تو ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اس کو جواب دہ ہوں گے. انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ بناتا ہے، مگر حقیقت میں وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. یعنی کہ وہ تمہیں یقین دلانے کے لیے، اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے، آپ کو پاک دامن کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، تمہیں یقین دلانے کے لیے، اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن دل کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا چاہتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل ثانی کو تباہ کرے. اب یہ جو ہے ایک چھوٹی سی مثال اس میں دوں گا کہ جیسے آپ کے پاس جو لیڈرز ہیں وہ ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں تو آپ سے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اور آپ کے جو ہیں خاطر بھی کرتے ہیں، آپ کو پیسے بھی دینے کا لالچ کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو تمہارے لیے یہ کرا دیں گے، تمہارے لیے وعدے، طرح طرح کے وعدے کرتے ہیں. لیکن جب ان کو طاقت مل جاتی ہے یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں یا کوئی MNA یا MP بن جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ انسانیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں جھگڑے کراتے ہیں اپنا اقتدار باقی رکھنے کے لیے، اور مسلم غیر مسلم کو لڑاتے ہیں، یا یہ کہ شیعہ سنی کو، یا یہ کہ اور دوسرے لوگوں کو آپس میں جھگڑا کراتے ہیں تاکہ ہم مزے کریں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی اس سے کہتا ہے کہ بھئی اللہ سے تو ڈرو، اللہ تو ہے، تم یہ جو فسادات کر رہے ہو یا جو کچھ انڈیا میں اب ہو رہا ہے جس طریقے سے ہوتا ہے یا اور دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے کہ کوئی پریزیڈنٹ کوئی بہت ہی پاورفل ملک ہے، امریکہ ہے، اب وہ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو پھر اس کو اگر بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں گے اپنی طاقت کو، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. لیکن اگر وہ اس کو نسل انسانی کے لیے استعمال کریں گے، ان کی تباہی کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سزا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو طاقت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ گھمنڈ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب ہم ایسے طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جس طریقے فرعون کہتا تھا، فرعون کو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہی دی تھی نا، لیکن وہ اللہ سے منہ پھیر گئے.
پھیر لیا اس نے. ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے, اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. یعنی کہ وہ جب اس کو طاقت, اقتدار, حکومت مل جاتی ہے تو وہ لوگوں کو, دنیا کے لوگوں کو, ملک کے لوگوں کو, علاقے کے لوگوں کو ان کی بھلائی کرنے کے لیے, ان کے حق میں بہتر کرنے کے لیے دن رات محنتیں کرتا رہتا ہے, تاکہ لوگ یہ اس سے کسی چیز کا جو ہے لالچ نہیں ہوتا. صرف اس کی لالچ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں یہ, اے ایمان لانے والو, تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ دیکھیں, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہیں بس اپنے مطلب کی باتیں مان لیتے ہیں, یا یہ کہ وقت ہوا تو نماز پڑھ لی, موقع ہوا تو پڑھ لی, ورنہ بھول گئے تو روزہ رکھا تو رکھ لیا, ورنہ بھول گئے. 10 طرح کے بہانے شروع کر دیے کہ مجھے پریشانی ہو جاتی ہے, مجھے یہ ہو جاتا ہے, مجھے کمزوری ہو جاتی ہے, میری حالت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ چیز یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اگر ایمان لے کے آئیں تو پھر پوری طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم احکام دیے ہیں, یہاں تک کہ اپنی بہنوں کو اپنے والدین کی جائیداد میں سے حصہ بھی دینا چاہیے, وہ بھی حکم ہے اللہ کا. جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں, اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم پھسل گئے تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی جو لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کی چھتری لگائے, فرشتوں کے غول ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے سامنے ہونے والے ہیں. یعنی کہ بس یہ کسر رہ گئی ہے کہ اللہ خود آ جائے, فرشتوں کو بھیج دے اور جو ہے تباہ کر دے تمہاری خطاؤں کے پاس کی وجہ سے. لیکن ایسا نہیں ہے, اللہ جو ہے جو بھی کام تم کرتے ہو وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے عقل دے دی ہے, سمجھ دے دی ہے کہ کام ٹھیک ہے, ہدایت پہنچا دی ہے, کون سا کام کرنا چاہیے, کون سا نہیں کرنا چاہیے. تو 25واں رکوع ہمارا پورا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. We will close our talk with the praise to Allah, Lord of the worlds.